جو عبادات ہیں وہ تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے رویے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کو کس طرح سے بہتر کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں کس طرح سے پیدا کریں، انسانیت کی جو خدمت ہے وہ اپنے اپنے طور پہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ انور صاحب اور ہنا صاحب. آپ دیکھیے جو بنیادی جو جتنا بھی فلسفہ ہے دین کا، وہ تو سارے کا سارا جو ہے وہ اس بات کی تربیت ہے کہ آپ نے اپنے جو فیلو ہیومن بینگز ہیں ان کے لیے کیسے بہتر انسان بننا ہے. بالکل. تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے بہتر، خیر الناس سے من ینفع الناس، یعنی کہ یہ دینی فلسفہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ خیر کا باعث ہے، زیادہ جس سے لوگوں کو خیر پہنچتی ہو، جس سے نفع پہنچتا ہو. نفع سے مراد کوئی مالی نفع نہیں ہے، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہو. اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مجھے دیکھیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، اپنا آقا دو جہاں سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے وہ مجھے یاد آتی ہے. اس سے آپ کو جو انسان کا انسان کے اوپر جو حق ہے اور جو ذمہ داریاں ہیں اور اس سے آپ کو اس کی شدت کا اندازہ ہوگا. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا جیسے ہی کوئی شخص شہید ہوتا ہے اور اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو شہادت ہے جو شہید ہیں ان کے درجے ہیں. ایک شخص جو خالصتاً اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے بغیر کسی اور خواہش کے طلب کے کسی بھی آپ یہ سمجھیے کہ اپنی جان پیش اپنے اس کی جان پیش کرتا ہے، وہ اعلیٰ ترین اور افضل ترین درجہ ہے. یقیناً اس درجے کی شہید کی بات ہو رہی کہ تمام ان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں ماں سوائے قرض کے. قرض کا مطلب یہ ہے کہ انوار صاحب سے اگر میں نے قرض لیا ہے تو میں کچھ بھی کر لوں، میں جو مرضی کر لوں، مگر وہ میرا قرض جو ہے وہ تب تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں آپ کو واپس نہیں کروں گا. یہ بنیادی طور پہ حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے. اس سے انسان کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو ذمہ داریاں ہیں اور جو حدود اور قیود ہیں اور جو ڈگنیٹی ہے انسان کے رائٹ کی، اس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی شدت سے یہ بیان کی گئی ہے کہ خدا جو ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسی طریقے سے حقوق اللہ کے حوالے ہم بچپن سے کچھ چیزیں اتنی زیادہ ہم سنتے ہیں اور پھر ہم ان پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ شاید ہم ان کے عمل سے دور ہو جاتے ہیں. بچپن سے ایک چیز ہم سنتے ہیں اور غالباً ادھر سے سنتے ہیں اور شاید ادھر سے نکل جاتی ہے ہمارے کان سے، چونکہ اس کا عمل ہمیں اس کثرت کے ساتھ معاشرے میں نظر نہیں آتا ہے. نوجوان نے بڑی اچھی گفتگو کی، جو نوجوان اسکالر ہیں. آپ دیکھیں کہ حقوق اللہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، پورا دینی فلسفہ ہے. آپ نماز پڑھیے، فرض ہے آپ کے اوپر، آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ سے پوچھ پرتیت ہوگی، مگر یہ صاف کہا گیا ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، نماز بھی معاف کر سکتا ہے. معاف سے مراد یہ کہ ٹھیک ہے جو بھی آپ کا معاملہ ہے آپ کے خدا کا معاملہ ہے. آپ نے کس نیت سے پڑھی، کیسے پڑھی، اس میں کوئی کمی تھی یا وہ بہت ہی یعنی کہ بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ تھی، اللہ نے اس کو کیا درجہ دیا، یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے، میرے اور میرے خدا کا معاملہ ہے. مگر حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے. میں نے اگر آپ کے رستے میں کوئی اس پروگرام کے دوران بھی کوئی بدنیتی سے آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ کر دی ہے جس سے آپ کی نیک نامی میں، آپ کی رسپیکٹ میں، آپ کے حق میں، آپ کے کریئر میں کوئی کمی آئی ہے تو اس کا حساب وہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، چونکہ یہاں ہو سکتا ہے نظر بھی نہ آئے، مگر میرے دل میں جو کھوٹ ہے وہ میں نے کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی گیم ڈال دی ہے، مگر وہ تو ساری گیمیں جانتا ہے نا. جب ہم دونوں اوپر جائیں گے تو اس کا حساب مجھے دینا ہوگا، اور جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے مجھے وہاں سے بھی معافی نہیں ملے گی. اتنی زیادہ امپورٹنس ہے اتنی زیادہ بات کی جو ہم نہیں سمجھ رہے. صرف جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں، وہ جو آپ اپنے طور پہ بھی بہت ہی جو سٹل وے میں بھی بعض اوقات آپ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا، وہ دلوں کا بھید جانتا ہے. وہاں تو ہر چیز بالکل آپ کے خیالات اور ان خیالات کی بنیاد پر آپ نے جو ایکشنز کیے ہوں گے جو بظاہر دنیا کو نظر نہیں. یہی وجہ ہے دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا قول ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے. سارے یہ جو جتنے ہمارے جو مقدس ہستی ہیں، آپ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا اچھا سمجھے اور تم برے ہو. دنیا تمہیں اچھا سمجھتی ہو اور تم برے ہو، حقیقتاً اس سے کہیں بہتر ہے کہ دنیا تمہیں برا سمجھتی ہو اور تم اچھا. یہ بات نہیں کہ آپ کا امیج کیا ہے، بات یہ ہے کہ اندر سے آپ کیا ہیں اور آپ کا خدا کیا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. اور سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جڑتی ہیں انسان سے، اس کے حقوق سے جا کے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. گفتگو